الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ بے شک میں آپ کو موت دوں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، ومطہرک اور پاک رکھوں گا ان لوگوں سے جو آپ کا انکار کرتے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کو بلند کروں گا ان کافروں کے مقابلے میں کل قیامت کے دن. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، پھر تم سب میرے طرف لوٹ کر کے آؤ گے، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان جو اس چیز میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے. بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ بہت ساری آیتیں گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت اور مدلل اور تفصیلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حیات اور آپ کی سیرت و کردار کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا تھا. اور یہاں تک بات آ کر کے پہنچی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے نبوت اور رسالت کا اظہار فرمائیں تو ان کی بستی کے لوگ اور ان کے علاقے کے لوگ آپ سے دشمنی کرنے لگیں اور طرح طرح کی تکلیفیں دینا چاہیں. خلاصہ یہ ہے کہ تکلیف اور انتقام کا درجہ یہاں تک کہ بڑھا کہ لوگ آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ بھی کر لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
کہ ایک لوگ تدبیر کرتے ہیں اور ایک میں تدبیر کرتا ہوں، اور اللہ کی تدبیر بہت اچھی ہوتی ہے اور اللہ ہی ساری چیزوں کو بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جن لوگوں نے قتل کی تدبیر کی، پکڑنے کی کوشش کی اور ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہوئی تھی کہ جو نوجوان پکڑنے کے لیے ان کے حجرے اور کمرے میں داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر میں ان کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دیا اور ایک تشبیہ اس طرح دے دی کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرنے لگا کہ یہی عیسیٰ ہے، اور بالکل ہو بہو وہی کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر کیا۔ لوگ حضرت عیسیٰ کو سمجھ کر کے اسی نوجوان کو پکڑے اور سولی پر لٹکا دیے اور یہ خوشی منانے لگیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور وہ ختم ہو گئے اور اب دنیا میں وہ نہیں ہیں۔ یہ اس وقت میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ صرف وہ عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، باقی اور کوئی جماعت کوئی قوم اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے موت یعنی سولی پر لٹکا دیے۔ صرف عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے اور آج تک وہ لوگ اس گمراہی میں ہیں۔ ان کی دو شکلیں ہیں، چاہے وہ لوگ جان بوجھ کر کے یہ عمل کر رہے ہیں یا پھر وہ لوگ انجانے میں اور گمراہی میں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے کافر، جس طریقے سے ایک شرک کا عمل کرنے والا خود جانتا ہے کہ ہم نے اس مورتی کو اور اس شکل کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور ہم اس کو مٹی اور گارے میں ملا کر کے اس کو انسان کی ایک شکل ہم نے دی ہے اور دینے کے بعد بہت دنوں تک یہ سڑکوں پر پڑی رہی ہے اور اس کو کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، اور خوب اچھی طرح ایک آدمی عقل رکھنے والا جانتا ہے کہ اس کو کسی انسان نے بنایا، اس میں رنگ و روغن ڈالا اور اس کی تصویر ایک شکل دی ہے، اور پھر ایک آدمی جا کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس پر سر پکڑتا ہے اور اس سے منتیں مانگتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ ایک آدمی نے کیا ہے لیکن پھر بھی اس کو وہ خدا سمجھتا۔ اسی طرح عیسائی لوگ چاہے وہ جان بوجھ کر کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، چاہے ان لوگوں کی عقل و دماغ پر اللہ پردہ ڈال دیا ہے اور ایک نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ان سے ہدایت کو چھین لیا ہے۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ستایا اور جن لوگوں نے تکلیف دی جان بوجھ کر کے، بہت سارے لوگ کسی کے کہنے پر کیا لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جان بوجھ کر کے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سب سے بڑی ذلت یہ ڈالی کہ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیا اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ سمم بکم عمی فہم لا یرجعون کی آیت اتار دی، یہ نہیں سمجھیں گے اور یہ گونگے بہرے کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عیسائیوں کا مسئلہ بھی ایسا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا پھر وہ لوگ گمراہی پر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ ان سے ہدایت کو چھین لیا ہے۔ خیر، اللہ رب العالمین کی تدبیر کیا ہوئی؟ اللہ نے فرمایا میری تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، اور آپ نے فرمایا اسی وقت اے عیسیٰ ہم پورا تجھ کو لے لیں گے۔ دو ترجمہ اور دو تفصیل اس کی آتی ہے، اور علماء محدثین مفسرین متوفیقہ کے معنی لکھتے ہیں کہ پورا اٹھا لینا۔ اسی کا معنی بھی ہے، موت کا بھی معنی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور پھر اللہ موت دے گا تو یہ آیت کریمہ اس وقت کے لیے، اور اگر یہ ترجمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے متعلق کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پورا اٹھا لیا۔ ایسا نہیں کہ سر اٹھایا ہو یا ہاتھ اٹھایا ہو یا جسم کا ایک حصہ اٹھایا ہو، نہیں، بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا لیا۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ وفات، متوفی کا، موت، اسی کے معنی میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا میری پہلی تدبیر عیسیٰ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم تجھ کو پورا اٹھا لیں گے، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، دونوں۔ عام طور پر میں انسان کی روح جاتی ہے، جسم یہیں رہ جاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने क्या किया, जिस्म भी उठा लिया। ये अल्लाह की एक तदबीर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके साथ ऐसा ही किया ताकि कोई ये ना कहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गए हैं तो रूह के साथ चले गए, उनका ढांचा तो यहाँ रहा और उनके ढांचे को लोगों ने तसल्ली के लिए सूली पर लटका दिया, सूली पर रख दिया। अल्लाह फरमाया ना ढांचा मैंने रहने दिया, ना जिस्म का कोई हिस्सा यहाँ रहने दिया, बल्कि जिस्म और रूह दोनों के साथ हमने उठाया। और इसी मतलब के साथ में यूँ समझिए कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक तबका ये कहता है कि नबी को मेराज जो हुआ वो जिस्मानी मेराज नहीं बल्कि रूहानी मेराज। आप सोए सोए चले गए थे, क्या हुआ, सोए सोए जिस तरह कि इंसान ख्वाब देखता है कि हम हैं यहाँ लेकिन और कहीं चले गए और कहीं देख रहे हैं, इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह के साथ मेराज किए हैं, जिस्म के साथ नहीं किए हैं। लेकिन तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात और तमाम उलमा अहले हक़ ये कहते हैं और सहीहुल अक़ीदा मुसलमान ये कहता है कि नबी को अल्लाह जो मेराज दिया वो जिस्म के साथ भी दिया, रूह के साथ भी दिया, यानी मुकम्मल आप गए। ऐसा नहीं कि आपका जिस्म यहाँ हो रूह चली गई हो। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठाया तो आसमान पर तो सब आदमी जा रहे हैं, रूह कब्ज़ होती है, आसमान की तरफ रूह चली जाती है, किसी की रूह इधर उधर नहीं रहती, फरिश्ते आते हैं और उनको लेकर के चले जाते हैं। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक आदमी जो होता है उसके लेने के लिए फरिश्ते पहले से आ जाते हैं और पहले से आकर के उनके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं और उनको वक्तन फ़वक्तन खुशी के मंजर दिखाते रहते हैं, देखो ये तुम्हारी जगह है, हम लोग लेने के लिए आए हैं और मेरे साथ अब चलना है। अब नेक आदमी अपनी जन्नत को देखता है, ये नूरानी चेहरे और फरिश्तों को देखता है तो बहुत जल्दी जाना चाहता है, जल्दी चलो लेकर के। लेकिन फरिश्ते कहते हैं रूह अभी निकालने वाला आया नहीं है, यानी हज़रत इज़राइल नहीं आए, उनके इंतज़ार में हम लोग हैं, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए, तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए हम लोग पहले से आ गए हैं। यानी जिस तरीके से एक है मेहमान और एक है इस्तिकबाल, मेज़बान और एक इस्तिकबाल, जहाँ मेज़बानी की जाएगी, जहाँ खाना खिलाया जाएगा, जहाँ ठहरने के इंतज़ाम किया जाएगा, यहाँ कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग ज़रा जा कर के रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट पर उनके इस्तिकबाल करते हैं और उनको लाते हैं ताकि उनको अजनबियत महसूस ना हो, बल्कि यहीं से इसको खुशी हो जाए कि हमारी कदर और इज्जत की जाएगी। इसीलिए फरिश्ते पहले से आ जाते हैं और उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और इन इर्द गिर्द उनको तसल्ली देते हैं और उनको जन्नत दिखाते हैं, यहाँ तक कि उनकी जन्नत की तस्वीरें लेकर के उनको हथेलियों पर दिखाते हैं, ये है तुम्हारा मकाम। और वो आदमी मसरूर होता है, खुश होता है और कहता है जल्दी चलना है मुझको। लेकिन वो लोग कहते हैं हज़रत इज़राइल को आने दीजिए उसके बाद। अब हज़रत इज़राइल टाइम पर आते हैं, बिल्कुल क्या वक्त पर, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, बिल्कुल वक्त पर, वक्त से पहले भी नहीं और वक्त के बाद का तो कोई सवाल ही नहीं, वक्त के बाद का कोई सवाल ही नहीं, बिल्कुल वक्त पर आ गए। आने के बाद रूह निकाल करके खुद नहीं ले जाते हैं, बल्कि ये जो लोग पहले से इस्तिकबाल के लिए खड़े थे इनके हवाले कर देते हैं और बहुत ही मुबारक कपड़े में, खुशबूदार कपड़े में, वो जन्नत से वो कपड़ा और उसमें फिर लपेट करके उनके रूह को इनके हवाले कर देते हैं, फरिश्ते लेते चले जा रहे हैं। बतलाना ये है कि रूह आसमान की तरफ जाती है, रूह आसमान की तरफ जाती है और अल्लाह ताला उसको वहाँ बुलाता है, फरिश्ते लेकर के जाते हैं। दरमियान में कुछ लोग मिलते हैं, फरिश्तों से पूछते हैं क्या है, कौन है, तो बताते हैं कि फलां आदमी है। तो फरिश्ते कभी कभी उनको दुनिया में देखते हैं और उनको पहचानते हैं, हाँ ये नमाजी है, इनको नमाज पढ़ते देखा, इनको जिक्र करते देखा, इनको कुरान पढ़ते देखा था, इनको कुरान सुनते देखा था, इनको नेकी के काम करते देखा था, इनको भलाई के काम करते देखा था, ये बहुत अच्छा आदमी, मरहबा मरहबा, क्या कहते हैं, मरहबा मरहबा। अब ये रूह लेकर के फरिश्ता चला जा रहा है और न अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्श के पास पहुंचता है। परवरदिगार आलम वहाँ से फिर हुक्म फरमाते हैं ठीक है इसको आलम अरवाह में रख दो, आराम से आलम अरवाह में रख दो। अब फिर ये तफन कफन सारे मामले होते हैं, तब फिर कब्र में उसकी रूह फिर लौटाई जाती है। अलगर्ज अर्ज ये करना है कि रूह कहाँ जाती है, आसमान की तरफ जाती है। तमाम इंसानों की रूह को अल्लाह ताला रूह वापस बुला लेता है, लेकिन ये जिस्म का ढांचा यहीं छोड़ देता है। देखो तसल्ली करो, इसको कफन दफन ये सारी चीज़ें करो, एक निज़ाम और ज़ाब्ता बना दिया गया है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या किया गया, उनको रूह और जिस्म
جسم دونوں کے ساتھ اٹھایا، اور یہ بھی نہیں کہ موت دے کر کے اللہ تعالیٰ اٹھایا، بلکہ کیا کیا، جس طرح ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پورے جسم اور روح کے ساتھ، اور آپ کو اپنی حیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر طے فرمایا، اور آپ ساتوں آسمان اور عرش تک کے پہنچے ہیں اور وہاں تک کے سارے سفر طے کیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا۔ اسی لیے ایک طبقہ کا کہنا ہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اٹھایا ہے، جسم کو یہیں چھوڑ دیا، یعنی جس طرح عام آدمی موت ہوتی ہے اور عام آدمی مرتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی معاملہ ہوا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک، ہم پورا اٹھا لیں گے تم کو۔ کیا کریں گے؟ جسم بھی اٹھائیں گے، روح بھی اٹھائیں گے، اور ورافعک الیہ، اور ہم تم کو بلند کریں گے، اپنے طرف بلند کریں گے، یعنی آسمان کی طرف لے آئیں گے، تمہارے درجے کو ہم بڑھا دیں گے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ، اور جو لوگ تمہارے ساتھ سازش کر رہے ہیں، جو لوگ تمہارا انکار کر دیے ہیں، ہم ان لوگوں کی سازشوں سے، ان لوگوں کی تدبیروں سے ہم آپ کو پاک اور صاف رکھیں گے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ چلے گئے، اب ان لوگوں کی سازش کیا ہوئی؟ اپنے ہی آدمی کو سولی دے دیا، اور آج تک یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں تو دیکھیں گے اچھا میری تصویر بنا کر کے چھوڑیں گے لوگ، یہ سلیب لگا کر کے چھوڑے ہیں اور ہم کو اتنے ہی لٹکا کر کے رکھے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے چرچوں سے اپنی وہ تصویر اور اپنی اس سلیب زدہ نشان کو توڑ کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کون فرمایا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوگا، جہاں جہاں وہ سفر کریں گے اور پوری دنیا کا سفر کریں گے تو سب سے پہلے کام اس کو ختم کریں گے اور توڑ کر کے اس کو سب مٹا دیں گے، اور پھر نیا ایک دور اور اسلامی تہذیب و تمدن کا کام ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی فروغ کے لیے، پھیلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے سفر کریں گے۔ پھر جو ان لوگوں کو مان لیں گے، بہت سارے عیسائی لوگ اب دیکھ کر کے ایمان لے آئیں گے اور وہ سمجھیں گے تو ہم لوگ تو گمراہی میں تھے، یہ لوگ سلسلہ وار چلا آ رہا تھا، ہم لوگوں کے دور میں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے اب آپ آ گئے ہیں، ہم آپ کے پر ایمان لاتے ہیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرمایا اور پھر یہ کروں گا جو آپ کی اتباع کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن بھی بلند کر دیں گے، بڑھا دیں گے، ان کو درجہ دے دیں گے، یعنی ان کو ہدایت دے کر کے ہم اس کو آگے بڑھا دیں گے۔ اور جو لوگ نہیں مانیں گے پھر بھی ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پھر تو تم سب کو میری طرف آنا ہے اور پھر میں فیصلہ کر دوں گا جن چیزوں میں تم لوگوں کا اختلاف ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہو گیا میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہو گئی؟ کامیاب ہو گئی۔ اسی لیے حدیث پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور کیفیت یہ ہوگی جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کہہ لیجئے، بعض لوگ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، خیر اگر یہ نیت ہے لیکن نبی حضرت مہدی نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ ایک ولی ہوں گے، ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، ہمارے خاندان میں سے ہوں گے، ان کا نام بھی ملتا جلتا ہوگا۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، امامت کریں گے اور وہاں سے دین کی خدمت میں لگے ہوں گے۔ ان کے دور اور زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد پر کے مینارے پر آئیں گے، اور پھر وہاں سے اطلاع ہوگی، حضرت مہدی سیڑھی لگائیں گے اور پھر اس سے اتر کر کے آئیں گے اور فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ ہوگا اور 45 سال تک کے زندہ رہیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اور آخر میں حج کے لیے جائیں گے، اور پھر زیارت رسول کے لیے حاضری ہوگی، مدینے میں ان کا انتقال ہوگا، اور پھر ان کی قبر محمد الرسول اللہ کے پہلو میں آج بھی وہ جگہ ہے اور وہاں آپ کی قبر بنے گی، آپ دفن وہیں ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوا ان تمام تفصیلات سے کہ اگر کوئی آج یا آج سے پہلے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے یا وہ موت ہو گئی نعوذ باللہ، اگر اس طرح کرتے ہیں تو میرے آقا کہتے ہیں جگہ میرے بازو میں ان کا رکھ دینا، تو گویا کہ نبی کی بات سچی ہوئی اور وہ آئیں گے ضرور۔ لہٰذا قادیانیوں میں سے مرزا قادیانی نے وہ دعویٰ کر دیا کہ میں تو ہوں عیسیٰ ہی، کیا ہو گیا؟ میں
وہ عیسیٰ ہوں جس عیسیٰ کے بارے میں تم لوگ انتظار کر رہے ہو، اللہ نے مجھ کو بھیج دیا۔ وہ بڑا شریر تھا اور بہت ہی وہ چالاک اور ہوشیاری سے سارے اسلامی دعووں کو کھوکھلا کیا، اور بڑی وہ چالاکی اور ہوشیاری سے کیا کیا نہیں وہ دعویٰ کر دیا، ہزاروں دعوے ان کے ہوئے، اور دعوے پر اتنا بڑھا کہ بڑھتے بڑھتے وہ کبھی کہنے لگا میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے دعوے بھی کر دیے اس نے، اور دعوے کرنے پر اتنا بھی آیا تو اپنے آپ کو فرق بھی نہیں کر سکا، کبھی کہہ دیا کہ میں ہی مریم ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ عورت بننے کی بھی دعوے کر دیے۔ یہ کہ نبی کا دعویٰ کرنے والا اس کو خود پتہ نہیں میں کیا کیا بول رہا ہوں، تو قوم کی ہدایت کیا بات کرے گا وہ، اس لیے وہ تو خود گمراہ ہو گیا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے درجے میں ہیں یا وہ مسیح موعود ہیں، وہ آ گئے تھے دنیا میں ان کی شکل میں، تو ان سے پوچھئے مرزا قادیانی مکہ گیا کبھی، مدینہ گیا کبھی، اور اس کی قبر کہاں ہے؟ اگر وہ عیسیٰ ہوتے تو ان کی قبر کہاں ہوتی؟ محمد رسول اللہ کے پاس، اور وہ مکہ میں گئے ہوتے، مدینہ گئے ہوتے اپنی زندگی میں، لیکن مرزا قادیانی نہ مکہ کبھی گیا، نہ مدینہ کبھی گیا، اور نہ اس کی موت وہاں ہوئی، بلکہ وہ قادیان پنجاب کے علاقے میں مرا۔ مرنا تو اس کا ہوا کہاں؟ لاہور میں مرا، لیکن مال گاڑی کے ڈبے میں لوگوں نے بیٹھا کر کے پاکستان میں اس کو دفن ہونے کی جگہ نہیں دی علماء کرام۔ 1400 علماء شہید ہوئے اس سلسلے میں، لیکن اس کو اس مٹی اور اس جگہ پر دفن نہیں ہونے دیے۔ بولے جاؤ انڈیا میں، پاکستان، یہ پنجاب جہاں تم ہو، تمہارا علاقہ، وہیں جاؤ۔ لہٰذا اس کو مال گاڑی کے ڈبے میں لوگوں نے بھیج دیا، اور انگریزوں نے یہاں سپرد خاک اس کو کر دیا، یعنی مٹی میں اس کو دبا دیا۔ لیکن اس کے ماننے والے آج بھی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ایک ہی عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں۔ اللہ فرما رہا وہ مطہرو کا، ہم پاک کر دیے ہیں، پاک رکھیں گے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جو لوگ ان کے معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ فرمائے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس ان لوگوں کو بڑا سخت عذاب اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اور آخرت میں تو عذاب، لیکن دنیا میں کس طرح کا عذاب ہے بھائی؟ دنیا میں کچھ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج تو وہ بہت آگے نظر آ رہے ہیں، ان کی دولت، ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کی بہادری، ان کی ساری چیزیں، ان کی سوسائٹی، ان کی تعلیم، ان کی تہذیب، وہ تو بہت آگے نظر آ رہے ہیں۔ تو دنیا میں ان پر اللہ تو عذاب ہی نہیں دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا ہے۔ حالانکہ خداوند قدوس تو بالکل انتقام لے لیتا کہ اچھا میں تو لم یلد ولم یولد کا شان رکھتا ہوں، اور یہ لوگ میرا بیٹا بنا دیتے ہیں، لہذا سب کی پٹائی ہوتی، سب کو مار دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج عیسائی لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، دنیا میں ان کی ذلت کا ایک وقت ہوتا ہے، ہمیشہ آدمی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی باعزت بھی ہوتا ہے۔ ذلیل یہ کب ہوں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، سب کو ختم کریں گے، ایک ہو جاؤ، میری شریعت پر، محمد رسول اللہ کے دین پر آ جاؤ۔ اور جب ان کی چرچیں ٹوٹیں گی، ان کے صلیب ٹوٹیں گے اور ان کو بالکل ختم کریں گے، تو یہ ذلت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس وقت پوری دنیا میں ایمان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں ایمان ہوگا، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے، اور سب کیا ہوں گے؟ بالکل صاحب ثروت ہوں گے، کوئی غریب بھی نہیں ہوں گے، اور مسلمان سب مالدار ہوں گے، ایک بھی غریب نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کی رقم، پیسے لے کر کے لوگ صبح نکلیں گے اور شام تک پھر واپس لے کر کے آ جائیں گے، پھر صبح نکلیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے، اور پھر وہ واپس شام تک آ جائیں گے اور ڈھونڈیں گے کوئی زکوٰۃ لینے والا ہوتا تاکہ میں زکوٰۃ دے کر کے ثواب حاصل کر لیتا، لیکن صبح سے شام تک ڈھونڈیں گے، ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ اس وقت مدرسے بڑے اچھے چلیں گے، مدرسے خوب اچھے چلیں گے، نہ اعلان کرنے کی ضرورت، نہ مانگنے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی ضرورت، سب چلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو لگ رہا ہے کہ اس وقت مدرسے والوں کو بھی مالدار کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ خیر میرے بھائیو بزرگوں، اس وقت ان کی ذلت ہے، کب ہے؟ اس کی ذلت اس وقت میں۔ آج اگر وہ تھوڑی سی ترقی ان کو نظر آ رہی ہے تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ ہم نے ان کو موقع دے دیا، ہم نے ان کو یہ کر دیا، اس لیے آج ہم اپنے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور سارے معاملات کو جو ہم نے ترک اور پہ چھوڑ دیے اور اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے کمزور کر لیے، جس کی بنیاد پر میں وہ عزت والے نظر آ رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہوئے دنیا کے اعتبار سے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آج عمل کے اعتبار سے مسلمان پکا ہوتا تو کبھی بھی وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ مٹھی بھر صحابہ ہیں مدینہ طیبہ میں، انصار و مہاجر ہیں، اور پورے مدینہ میں یہودیوں کا غلبہ، پورے مدینہ پر عیسائیوں کا غلبہ، لیکن آئے ہیں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اعلان فرما دیا دو ہی شکل ہے، چاہے جزیہ دو یعنی ٹیکس دے کر کے مدینہ میں رہو، نہیں تو پھر تم ایمان لا کر کے رہو، اور اگر ان دونوں کام میں سے کچھ نہیں کرو گے تو پھر تم پر ہم جنگ مسلط کر دیں گے، تم سے ہم جنگ کریں گے۔ چنانچہ یہودیوں نے بہت ہی غور و فکر کیا۔ آیت کریمہ نیچے آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان پر لوگ مجبور ہوئے اور پھر ٹیکس جزیہ دے کر کے اطراف مدینہ میں وہ لوگ رہیں، لیکن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ اور دور آیا اور ان کی جب سختی ہوئی، خبردار ٹیکس دے رہے ہو پھر بھی اسلام کی قدر کرتے رہنا، شراب کھل کر کے نہیں پینا، زنا کی طرف کوئی عمل نہیں لانا اور اسلام کی کوئی بے حرمتی نہیں کرنا، اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ جب ان کی سختی ہوئی تو یہ لوگ جزیرۃ العرب کو چھوڑ کر کے باہر چلے گئے۔ یہ ذلت ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ اور خود بخود بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں سونپ دیے، امیر المومنین ابھی آپ ہی مالک ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ان کی ذلت ہوئی ہے، برابر ہوئی ہے اور ہوتے رہے گی۔ کب؟ جب مسلمان ٹھیک ہو جائیں گے، جب مسلمان عمل کرنے والے ہوں گے، جب یہ اللہ کو منانے والے بن جائیں گے اور جب یہ خود اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں بالکل سپرد کر دیں گے تو قسم خدا کی پھر مسلمانوں کی موجودگی میں ان کی ذلت ہوگی۔ لیکن جب مسلمان اپنے ان مقدس شہروں میں، مسلمان جب ان علاقوں میں جہاں صحابہ مدفون ہیں، جہاں صحابہ کے قدمیں پہنچے تھے اور جو وہ لوگ بہت ہی محنت و مشقت سے اسلام کو مکمل پھیلا چکے تھے اور اسلامی نظام کو بنا دیے تھے اور ان مقدس شہروں سے، گاؤں بستیوں سے شراب کی بوند بوند نکال دیے تھے اور زنا کے سارے اڈے کو ختم کر دیے تھے اور تمام وہ اللہ کے غیر قانونی کو مٹا کر کے رکھ دیے تھے اور اسلام کا بول بالا ہوتا تھا، ایسے مقدس شہروں میں جب شراب پینے کا عام اجازت ہو جائے، ایسے مقدس شہروں میں جب اور جہاں صحابہ لیٹے ہوئے ہیں ان شہروں میں جب زنا کھلے طور پر میں ہونے لگے اور بدامنی کی شکلیں پیدا ہو جائے تو بتائیے مسلمان وہاں عزت سے رہیں گے؟ نہیں عزت سے رہیں گے، اس لیے وہ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب طبیعت یہ چاہتی کہ مدینہ سے باہر نکل کر کے ذرا میں کیا کروں، دین کی خدمت کروں، دین کو پھیلاؤں۔ قسم خدا کی وہ صحابی رسول مدینہ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے، حضرت جابر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب مدینہ کے مقدس شہروں کو چھوڑ کر کے نکلیں، کوئی عراق، کوئی بخارا، کوئی سمرقند اور کوئی فلسطین، کوئی ملک شام، کوئی ایران، ان شہروں کو پاک ان لوگوں نے کیا۔ اب مسلمان ان شہروں کو کیا کر رہے ہیں؟ ناپاک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک یہودی اگر امریکہ سے آتا ہے، ایک عیسائی اگر کسی اپنے ملک سے آتا ہے اور یہ کہتا ہے اسلامی ملکوں کے بادشاہوں کو اور وہاں کے وزراء اور امیروں کو ہم تمہارے ملک میں آ رہے ہیں اور میں صبح تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ٹیبل، میرے میز پر خنزیر کا گوشت بھی ہونا اور شراب بھی ہونا، انتظام ایک مسلمان اب کر رہا ہے، تو بتائیے ایسے حالت میں کیا اللہ عزت دے گا مسلمانوں کو؟ کیا ایسے حالت میں اسلام کو بڑھوتری وہاں دکھائے گا؟ نہیں، خود بخود ذلیل مسلمان اپنے عمل سے ہو گیا۔ لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے عذاباً شدیداً فی الدنیا، ہم دنیا میں بھی اس کو عذاب دیں گے اور آخرت میں عذاب مسلم ہے، وہاں تو ہونا ہی ہے۔ لیکن آج جو یہاں ان کو کچھ مل نہیں رہا ہے اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے دنیا میں دو ہی ایک ہی طریقہ بتلایا علماء کرام اور تاریخ ہی بتلاتی ہے کہ مسلمان کب کمزور نظر آتے ہیں اور مسلمان پوری دنیا میں باعزت کب نظر آئیں گے؟
وہ جب بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں ہوگا تو سمجھ لو پوری دنیا میں مسلمان کمزور ہوں گے، اور جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا تو پوری دنیا میں یہودی اور عیسائی ذلیل اور کمزور ہوں گے۔ بس یہی فیصلہ، اسی لیے اب سے لے کر کے اس وقت سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اس وقت تک کے تقریباً بیت المقدس 6 یا 7 مرتبہ عدل بدل ہوا، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تو کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں۔ یہ آخر ہو رہا ہے کیوں؟ علماء کرام، تمام تجزیہ کرنے والے، تمام اسلام پر ریسرچ کرنے والے، حدیث کے گہرائیوں پر جانے والے، اور تمام علماء کرام اس تمام کیفیتوں کو اپنی معرفت کی نظر سے دیکھنے والے یہی کہتے ہیں دنیا میں مسلمان ذلیل اس وقت نظر آئیں گے جب بیت المقدس یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس ہوگا، اور جب بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوگا اس وقت یہ ذلیل ہوں گے اور مسلمان باعزت ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، اس لیے اس وقت میں پوری دنیا میں بے چینی ہے، پوری دنیا میں اس وقت پریشانی ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی اس وقت اور یہ نظریہ ہے، اور اب لوگ ذرا سنبھل رہے ہیں، اور آج کے دور میں لوگ نوجوان بیدار ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں میں اب سمجھ بوجھ آ رہی ہے کہ ہاں ہم نے اب تک کے غلطی کر دی ہے اور غلطی کی سزا ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس لیے اب ہم کو سنبھلنا ہے اور ہم کو سوچنا ہے، اور سوچ کر کے پھر آگے کی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس لیے آج دیکھ لیجئے عرب دنیا میں ایک انقلاب جو بپا ہوا ہے، اور 60 سال تک کے جو حکومتیں کی ہیں، 40 سال تک جو حکمراں رہے ہیں، آج ان کو تختوں کی سزاؤں دے کر کے ان کو ختم ہونا پڑا اور ان کو ذلیل ہونا پڑا۔ یہی ہے انقلاب کہ جب جب مسلمانوں میں بیداری آئے گی انشاءاللہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، لیکن یہ تلوار کی زور سے نہیں آئے گا، بلکہ یہ اللہ کی تقوی اور طہارت کی وجہ سے آئے گا۔ یہ بیت المقدس کوئی فوج کی انقلابی چیزوں سے نہیں آئے گا مسلمانوں کے قبضے میں، بلکہ محمد الرسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا۔ اس لیے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل کم عمر کے نوجوان ہیں، اس وقت ان کو حکمرانی ملی ہے، اور اسلامی ملکوں کے وہ اس وقت بادشاہ بنے ہیں، اور وہ امیر اس وقت بن کر کے چلے ہیں، اور سب سے پہلا کام کیا کہ پہلے بیت المقدس کو اپنے ہاتھ میں لوں گا، جب یہ اب میرے ہاتھ میں آ جائے گا خود بخود اسلام کا عروج ہوگا اور مسلمانوں کو عزتیں ملے گی۔ لہذا خاموشی سے پہنچ گئے بیت المقدس کے اندر، اور اتنا روئیں گڑ گڑائیں، اتنا روئیں، رات بھر روتے رہیں، اور رو رو کر کے یہی دعا کرتے رہیں اور وہی واسطہ دیتے رہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں واسطہ دیتے تھے، اور یہ رو رو کر کے اپنے آنسو کو بالکل نڈھال کر دیے، جبہ تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی، مصلی جس پر بیٹھے رو رہے تھے وہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ اللہ اکبر، کتنے آنسو گرے ہوں گے سوچئے، اور کس قدر وہ اللہ کے سامنے روئے ہوں گے۔ آخر کار وہ جب مسجد بیت المقدس سے باہر نکلنے لگے تو ایک سفید پوش انسان ان کو نظر آیا، وہ آگے بڑھا اور مصافحہ معانقہ ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کل فوج سے لڑائی ہے، اسلام اور عیسائیوں سے لڑائی، یہودیوں سے لڑائی ہے، ذرا دعا کر دیں مٹھی بھر مسلمان فوج ان پر غالب آ جائے اور کامیابی ان کو مل جائے۔ انہوں نے دعا دی، جاؤ صلاح الدین، تمہارے آنکھ سے آنسو کے جو قطرے گرے ہیں اس میں پوری یہودی اور عیسائی کی فوج ڈوب چکی ہے، کوئی بھی کل تجھ سے مقابلہ کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، پتہ ہی چلا میرے بھائیو بزرگوں، فوجی انقلاب سے نہیں، ہتھیاروں سے نہیں، میزائل سے نہیں، بم بارود سے نہیں، اللہ اگر عزت دے گا مسلمانوں کو تو اللہ کو منانے سے دے گا، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر دے گا۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہم عذاب دیں گے ان لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیے اگر آج نہیں کامیاب تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں ان پر عذاب اترے گا، ان کو سزائیں ملے گی، اور آخرت میں ہے ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا وہ مشرک بنا، وہ مشرک رہا، اور مشرک کے ساتھ میں اس کی موت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ جہنم بنایا، سخت عذاب کی جگہ پر بنایا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مدد کرنے والا اس وقت نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ فرمایا ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی یہ تصور کر لے کہ اللہ پھر ان کو، باطلوں کو، یہود و نصارہ کو، کفار و مشرکین کو اتنی عزت کیوں دیا؟ نہیں میرے بھائی بزرگوں، یہ عزت نہیں، اللہ فرمایا
ہم اس کو محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو چند دنوں کے لیے ان کو چھوڑ دیے ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو کچھ ہم نے آپ پر تلاوت کی، اللہ فرما رہا ہے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ میری آیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں جس میں حکمت ہے، یعنی اللہ رب العالمین حکیم ہے اور آپ کی بات پوری حکمت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، بغیر باپ کا پیدا ہو گیا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ کہہ دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ جس طرح آدم کو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو اللہ بغیر باپ کا پیدا کیا۔ جو خدا بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس کی طاقت ہے۔ اسی لیے کسی عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ تو کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور یوں فرمایا، آدم کون؟ آدم کون؟ بیٹا یا کیا ہے؟ ارے آدم کو تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو یہ تو بدرجہ اولا بڑے بیٹے ہوتے نعوذ باللہ، لیکن تم حضرت آدم کو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ نہیں وہ تو حضرت آدم نبی ہیں۔ کیوں؟ ان کو تو بیٹا ہونا چاہیے تھا، اسی لیے ان کا نہ ماں ہے نہ ان کا باپ ہے، بلکہ پیدا کرنے والا خدا کی ذات ہے اور اللہ ہی رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے، تو پہلا بیٹا تو وہ ہوتے اور وہ ان کا عقیدہ رکھا جاتا۔ لیکن آج دنیا میں کسی سے پوچھ لیجئے، مسلمانوں سے پوچھئے وہ کہیں گے نہیں آدم نبی ہیں، عیسائیوں سے پوچھئے وہ بھی کہیں آدم نبی ہیں، اور یہودیوں سے پوچھئے وہ بھی کہیں گے نبی ہیں۔ کسی سے بھی پوچھئے علم دانش اور علم رکھنے والے سے تو وہ یہی کہیں گے پہلا انسان ہے، لیکن کوئی بیٹا نہیں کہتا ہے۔ تم کیوں بیٹا کہتے ہو جبکہ ان کی ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے، لیکن خدا طاقت رکھتا ہے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ تم ہو جاؤ ایک انسان، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان بنا دیا۔ سنیے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، جو کچھ تیرا رب کہہ رہا ہے، جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے، اے لوگو سنو، فلا تکن من الممترین، یہ بالکل حق ہے، صحیح ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرو، نہ کرو۔ اللہ ہم سب کو پیدا کیا ہے تو شک اب کرنے کی گنجائش نہیں، اللہ فرمایا۔ پھر آگے فرمایا نبی کو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر آپ سے لوگ حجت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں یا ثلاث ارواح میں سے ایک روح ہیں، تو آپ ان سے کہیے جبکہ حق بات آ گئی پھر بھی یہ جھگڑتے ہیں، کہیے تعالوا ندعو ابناءنا، لے آؤ تم بلا لو، خود آؤ اور بلا لو تم اپنے بیٹوں کو، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنی اولاد کو، تم بھی بلا لو اپنی عورتوں کو، ہم بھی بلا لیتے ہیں اپنی گھر کی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیج دے گا۔ یہ آیت کریمہ خاص موقع پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے یہودیوں کو لکھا، عیسائیوں کو لکھا کہ جاؤ اور ان کو ایک رقعہ بھیجوایا۔ اللہ کے رسول نے اس میں فرمایا دو ہی شکل ہے، چاہے ایمان لے آؤ، چاہے جزیہ یا ٹیکس دے کر کے اطراف مدینہ میں رہو اور نجران میں رہو اور پورے میرے قوانین کی پابندی کرو۔ تو وہاں سے بڑے بڑے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء آئے اور آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے لگے، خدا کتنے ہیں، اللہ کتنے ہیں، اور عیسیٰ کون ہے، موسیٰ کون ہے، بہت حجتیں کی ہیں، اتنی حجتیں جو کبھی بھی ان لوگوں نے اتنی حجتیں نہیں کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا زیادہ ان سے لگیے نہیں، بلکہ اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر ایسا کر لیجئے، مباہلہ کر لیجئے۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی سمجھنے کے حق میں نہیں آئے اور وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کٹ حجتی پر اڑ جائے، تو آخری موقع ہے ایک دعوت دینے والے کو کہ وہ یہ کہے کہ آج دونوں آدمی ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تم اپنے گھر سے اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لے آئیں، اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے یہ کہو اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر ابھی لعنت اتار دے، اور اگر میں سچا ہوں تو اس پر لعنت اتار دے، تو تم کہو میں بھی کہتا ہوں، دیکھو فیصلہ ابھی اللہ کر دے گا۔ یہ ہے مباہلہ۔ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ اکبر، اس ملک میں ایسے ایسے ایمان والے، ایسے ایسے اللہ والے پیدا ہوئے تھے کہ باطلوں کے سامنے یہ کر کے دکھائے اور وہ تیار ہوئے۔
اور جب قادیانیوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو حضرت ایک پیر مہر علی گلوڈوی تھے جو بڑے متقی پرہیزگار تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا، آؤ بحث نہیں کروں گا بلکہ کیا کروں گا، شاہی جامع مسجد کے مینارے پر تو ایک مینار پر چڑھ، ایک مینار پر میں چڑھتا ہوں، کیا ایک مینار پر میں چڑھتا ہوں، ایک مینار پر تو چڑھ جا اور وہاں سے کود جاؤ دونوں آدمی، اور یہ کہہ کر کے کودو اگر میں حق پر ہوں تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرنا، اس کو موت دے دینا، اور اگر میں باطل پر ہوں تو مجھ کو موت دے دینا، اس کو زندہ رکھنا، آؤ اور آ کر کے مباہلہ کرو۔ چنانچہ حضرت پیر صاحب بالکل تیار ہو کر کے تہجد اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے مینارے پر چڑھ گئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ پوری قادیانیت میں ہمت نہیں ہوئی کوئی ایک فرد وہاں جامع مسجد پہنچتا اور اس مباہلے کے چیلنج کرتا۔ دن بھر ظہر تک کے وہ وہیں رہے، ظہر کی نماز پڑھ کر کے پھر چڑھ گئے کہ ہو سکتا ہے کم وقت بعد میں آیا ہے اور یہ کہہ دے کہ نہیں ہم کو آنے میں دیر ہوئی تھی لیکن آپ موجود نہیں تھے۔ قسم خدا کی وہ مغرب تک انتظار کیے لیکن پورے ملک میں سے کوئی قادیانی اٹھ کر کے نہیں گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار ہمارے اکابر علماء نے اسلام کے حق کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو افسوس ہے ہم کو ایک سنت پر عمل کرنے میں سوچنا پڑتا ہے، کروں یا نہیں کروں، کریں گے تو کہیں ایسا تو نہیں کاروبار میں فرق آ جائے گا، کروں گا تو کہیں ایسا تو نہیں رشتہ نہیں ملے گا، کروں گا تو ایسا نہیں کہ میرے کھانے کے دعوت پر کوئی مہمان نہیں آئے گا۔ آج ایک آدمی سوچنے پر مجبور ہے اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے وہ ہزاروں انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہی ذلت کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، بلا لیجیے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا مدینے میں تمام لوگوں کو، یہودیوں کو خبر کر دو، آ جائیں اپنی اولادوں کو لے کر کے، میں بھی لے کر کے آتا ہوں۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لیتے ہیں، حضرت علی کو لیتے ہیں، حسن اور حسین کو لیتے ہیں اور خود چلتے ہیں اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ مدینے کے بالکل باہر آبادی میدان میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انتظار کیے، بھیجیں صحابہ کو بلا کر کے لاؤ۔ تو وہ نجران سے جو بڑے بڑے یہودی اور عیسائی علماء آئے تھے وہ کہنے لگے کون ہے تجھے پتہ ہے؟ یہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، اور نبی اگر مباہلہ اور لعنت بھیج دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں روک نہیں سکتی ہے، اس لیے ہلاکت بالکل طے ہے۔ بس یہی چانس ہے اور یہی موقع ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مصاحلت کر لو یا پھر ایمان لے آؤ، لیکن ہدایت ان لوگوں کے حق میں اللہ لکھا نہیں تھا، اس لیے نبی کو بہت ستائے تھے یہ لوگ، اسی لیے اس پر مصاحلت ہوئی کہ ہاں محمد ہم ٹیکس اور جزیہ دے کر کے اس جزیرۃ العرب اور نجران میں رہیں گے اور آپ کے اسلام اور آپ کے کاموں میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، لہٰذا کوئی بھی نہیں آئے۔ ایک یہودی اس وقت کہتا ہے اور آج بھی کتابوں میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی یہودی علماء محمد الرسول اللہ سے مباہلہ کر لیا ہوتا تو پورے روئے زمین سے یہودی ختم ہو گئے ہوتے، پورے یہودی ختم ہوتے، کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے محمد عربی اسلام اور ایمان کے حق کے خاطر آئے ہیں۔ سوچئے میرے آقا کتنی بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں، حسن کو لے جا رہے ہیں، ہاں ہے وہ حسن جس کو بڑی پیار کرتے تھے رسول اللہ، وہ حسین جس کو اللہ کے نبی بہت چاہتے تھے، وہ بیٹی فاطمہ جس کو اپنے لخت جگر اور دل کا ٹکڑا قرار دیتے تھے، وہ حضرت علی جس کو اللہ کے پیغمبر پرورش کیے اور بڑی محبت و شفقت کے ساتھ ان کو پالیں اور ان کو اپنا داماد بنائیں۔ اسی لیے جب سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر مناسب سمجھیں تو بیٹی فاطمہ سے میرا نکاح کر دیجیے، حضرت صدیق کی نیت یہ تھی کہ کم سے کم نبی سے رشتہ ہو جائے، خاندان میں جڑ جاؤں، اور کچھ نیت نہیں تھی، بس اتنی نیت تھی کہ ایک یہ موقع مل جائے تاکہ میں کل قیامت کے دن میں پہچانے جاؤں کہ محمد الرسول اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، بس ہاں یا نہ کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر بھی موقع میں تھے کہ چلو میں بھی پیغام پہنچاؤں اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے۔ حضرت عمر بھی کہنے یا رسول اللہ اگر چاہتے ہیں تو فاطمہ سے میرا نکاح کر دیجیے۔ حضرت عمر بھی چاہتے تھے میرا بھی رشتہ کم سے کم محمد رسول اللہ سے ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی کو تو 2 بیٹیاں مل گئی تھی، اس لیے وہ تو داماد پہلے بن چکے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی فرمایا کیا؟ اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ کسی سے کچھ بھی نہیں کہا نکاح کروں گا یا نہیں کروں گا،
نکاح کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرمائے اور بس اتنا فرمایا اللہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور تم کو اس کا اچھا بدلہ دے۔ یہ کم بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے رشتہ بنانے کے لیے، نبی کو خوش کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو بڑھ جائے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر میں بہت غریب ہے، اس کی کئی بیٹیاں ہیں، رشتہ نہیں آ رہا ہو، اور ایک بہت ہی مالدار قسم کا نوجوان، بالکل خوبرو ہر حسین نوجوان اگر کسی غریب کے دروازے پر پہنچ جائے اور بالکل اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اس گھر میں جا کر یہ کہہ دے میں تمہاری بیٹی سے اللہ کے واسطے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کر دے، تو سوچئے اس ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ خوشی ہوگی یا نہیں خوشی ہوگی؟ وہ تو خوشی کے مارے جھوم جائیں گے، وہ دعائیں دینے لگیں گے اور وہ نہ جانے کیا کیا اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی اونچی ذات ہے اور آپ کی شخصیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مانگ رہے ہیں، حضرت عمر مانگ رہے ہیں، لیکن مل رہا ہے کس کو؟ اور پھر اللہ کے رسول کیا جواب دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اور پھر ان کو کس طرح سے اس سوال کا جواب کا بہتر بدلہ دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں بتاؤں گا۔ لیکن بتانا یہ میرے بھائی بزرگوں، نبی کھلے میدان میں تشریف لاتے ہیں، حسن اور حسین کو لاتے ہیں، فاطمہ بیٹی کو لاتے ہیں اور حضرت علی کو لاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ دین اور ایمان کی خاطر خود بھی قربان ہونا اور اپنے پورے خاندان والوں کو قربان ہو دینا، کرا دینا، یہ بہت بڑی اونچی چیز ہے۔ اسی لیے ایمان کی اہمیت ہے، اسلام کی اہمیت ہے۔ سوچیے اور غور کیجئے، فکر کیجئے، آج ہم خاندان کو نہیں، کم سے کم اپنا وقت کی قربانی تو دیں، نمازوں کے لیے تو اٹھیں، نمازوں کی تو پابندی کریں، کم سے کم روزانہ 1-2 رکوع قرآن کی تلاوت تو کریں، کم سے کم اس پیارے آقا محمد الرسول اللہ جو اتنی بڑی قربانی امت کے لیے دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف تو پڑھیں، ان پر سلام تو بھیجیں، ان کو یاد تو کریں، ان کی ایک سنت کو تو زندہ کریں، کم سے کم کچھ تو رشتہ ہمارا محمد الرسول اللہ سے بنے۔ لیکن اگر اتنا بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر نام کے امتی ہیں، کام کے امتی نہیں، اس لیے کام کے امتی بننا ہے۔ اللہ ہم سبوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب بھی اگلے تفسیر میں دی جائے گی، اور جو اگلی آیتیں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ پھر کس طرح سے اس معاملے کا حل فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان سے کس طرح واپس ہوتے ہیں، اور پھر اسلام کی بلندی کیسے ہوتی ہے، اور پھر ایک واقعہ بہت ہی شاندار قرآن کریم کی آیت کریمہ کے شان نزول میں آ رہی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ انشاءاللہ یہ ساری آیتیں آ رہی ہے۔ اللہ ہم سبوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ آپ کے بازو میں بھی ایک مسجد بسم اللہ شاہ مسجد ہے، الحمدللہ وہاں بھی تفسیر قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے۔ جمعرات کو وہاں بعد نماز ظہر، جہاں پر کیا کہتے ہیں وہاں عورتوں کا ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، مدرسہ بھی چلتا ہے اور کافی تعداد میں عورتیں خواتین وہاں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، تو اس کی مناسبت سے ذمہ دار حضرات نے بعد نماز ظہر بھی تفسیر قرآن کریم کی مجلس رکھے ہیں۔ الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگوں کو اور شوق اور جذبہ اس کی بنیاد پر میں آج بعد نماز عشاء، یعنی ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء عام مردوں کے لیے، عام عورتوں کے لیے بھی ایک مجلس ہوگی، تو انشاءاللہ عشاء کے بعد مجلس وہاں بھی منعقد ہوگی۔ جن کو خوشی ہے، موقع ہے، وہاں بھی شریک ہوئیے، جن کو خوشی اور موقع ہے یہاں شریک ہوئیے، دونوں مجلسیں ایک ہی ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ اس وقت تقریباً 9 مجلسیں منعقد ہو رہی ہے شہر بنگلور میں، اور 9 جگہ تفسیر قرآن کریم کی مجلس ہو رہی۔ دعا کیجئے اللہ مجھ کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ میں یہ خدمت خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو اس سے فائدہ ہو اور قرآن کریم سے جڑنے کا موقع ملے سب کو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، ہم سبوں کو معاف فرما دیجئے، ایمان و عقیدوں میں پختگی عطا فرما دیجئے، ایک اور نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کی شر اور فتن فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بحد قبول فرمائیے، تمام آنے والے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں سب کی حاضری کو قبول فرمائیے، کہنے سننے
سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہر طرح کی دنیاوی پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے، حوادثات سے، مشکلات زندگی سے، فقر و فاقہ سے، لاچاری اور مجبوریوں سے، اے اللہ قرضوں کی بوجھ سے، اے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔